بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 3-4 دنوں بعد ابو مسلم راضی نے مزمل افندی کو بلایا۔ سالار امیر ارسلان آ گیا تھا۔ 500 سواروں کا دستہ آ گیا ہے۔ ابو مسلم راضی نے مزمل افندی کو بتایا، آج ہی جتنی جلدی ہو سکے روانہ ہونا ہے۔ اگر قافلہ بغداد سے نکل گیا ہو تو اس کے تعاقب میں جانا ہے۔ تم حسن بن صبا کو پہچانتے ہو؟ امیر ارسلان نے اسے کبھی نہیں دیکھا۔ تم ہمارے مہمان ہو اور ہمارے لشکری یا ملازم نہیں ہو، اس لیے یہ فرض تم پر عائد نہیں ہوتا کہ وہاں اگر لڑائی ہو جائے تو تم بھی لڑو۔ کیا آپ کو توقع ہے کہ وہاں لڑائی ہوگی؟ مزمل افندی نے پوچھا۔ ہاں، ابو مسلم راضی نے جواب دیا۔ تم شاید نہیں سمجھتے، جسے تم قافلہ کہہ رہے ہو اس میں حسن بن صبا کے باقاعدہ لڑنے والے آدمی بھی ہوں گے۔ میں ایک بات کہوں گا امیر شہر، مزمل افندی نے کہا، اگر بات لڑائی تک آ گئی تو پھر میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ لڑنا میرا فرض ہے یا نہیں۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ سلطان معظم نے حسن بن صبا کو زندہ پکڑنے کا حکم دیا ہے، لیکن امیر شہر، حسن بن صبا میرے سامنے آ گیا تو میں نہیں کہہ سکتا کہ میں اسے زندہ ہی پکڑوں گا۔ چاہتا تو میں بھی یہی ہوں، ابو مسلم راضی نے کہا۔ اس شخص کو میں بھی زندہ نہیں دیکھنا چاہتا۔ بہرحال میری طرف سے تمہارے لیے کوئی حکم اور کوئی پابندی نہیں۔ دن کا پچھلا پہر تھا جب سالار امیر ارسلان کی قیادت میں 500 سواروں کا دستہ رے سے کوچ کر گیا۔ انہیں بتانے والا کوئی نہ تھا کہ حسن بن صبا بغداد سے اس قافلے کو چھوڑ کر اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ اسی روز اصفہان کی طرف روانہ ہو گیا تھا جس روز مزمل افندی میمونہ کو ساتھ لے کر وہاں سے نکلا تھا۔ یہ بتانا مشکل ہے کہ 500 سواروں کا یہ دستہ کتنے پڑاؤ کر کے اور کتنے دنوں بعد بغداد پہنچا۔ اس دستے کی رفتار بہت ہی تیز تھی۔ دستہ جب بغداد پہنچا تو پتہ چلا کہ قافلے کو یہاں سے روانہ ہوئے 3 دن گزر گئے ہیں۔ امیر ارسلان نے دستے کو کچھ دیر آرام دیا اور کچھ کھایا پیا اور وہاں سے قافلے کے تعاقب میں کوچ کر گئے۔ جو قافلہ 3 دن پہلے روانہ ہوا تھا اس تک سوار دستے کو پہنچنے کے لیے کم از کم 2 دن تو ضرور ہی لگنے تھے۔ امیر ارسلان نے اپنے دستے کو صرف ایک پڑاؤ کرایا اور بڑی تیز رفتاری سے قافلے کے تعاقب میں گیا۔ جس روز سواروں کا دستہ قافلے تک پہنچا، سورج سر پر آ گیا تھا اور قافلہ ایک ہرے بھرے سرسبز علاقے میں سے گزر رہا تھا۔ 2 اونچی پہاڑیاں تھیں جن کے درمیان کشادہ وادی تھی۔ امیر ارسلان اور مزمل افندی دستے کے آگے آگے جا رہے تھے۔ ان کا راستہ ایک پہاڑی کی ڈھلان پر تھا۔ وہ ایک موڑ مڑے تو نیچے انہیں قافلہ جاتا نظر آیا۔ قافلے میں 1000 سے زیادہ لوگ تھے۔ چند ایک گھوڑے اور کچھ اونٹ بھی تھے۔ بعض اونٹوں پر کجاوے تھے، ان میں بھی مسافر سوار تھے۔ یہ مسافر یقیناً مالدار خاندانوں کی عورتیں تھیں۔ سالار امیر ارسلان نے اپنے دستے کو روک لیا۔ تم بھی سوچو افندی، امیر ارسلان نے مزمل افندی سے کہا، اگر ہم قافلے کے عقب سے گئے تو قافلے والے ہمیں ڈاکو سمجھ کر آگے کو بھاگ اٹھیں گے۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ حسن بن صبا اور اس کے ساتھی اتنے ہوشیار اور چالاک ہیں کہ وہ پہاڑیوں میں بکھر کر غائب ہو جائیں گے۔ یہ تو میں بھی جانتا ہوں، مزمل افندی نے کہا۔ حسن بن صبا لومڑی کی خصلت کا انسان ہے۔ مجھے تو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وہ دیکھتے ہی دیکھتے غائب ہو جاتا ہے۔ قافلے کو گھیرے میں لے لیا جائے۔ سالار امیر ارسلان تجربے کار سالار تھا۔ اس نے اپنے دستے کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک حصے کے کمانڈر کو قافلہ دکھایا اور اسے کہا کہ وہ دور کا چکر کاٹ کر اس وادی کے اگلے حصے میں پہنچے اور قافلے کو اس طرح روک لے کہ کسی کو ادھر ادھر بھاگنے یا چھپنے کا موقع نہ ملے۔ امیر ارسلان خود دوسرے حصے کے ساتھ رہا۔ اس نے ان سواروں کو اس وقت آگے لے جانا تھا جب دوسرے حصے نے قافلے کا راستہ روک لینا تھا۔ دوسرے حصے کے کمانڈر نے بلندی پر کھڑے ہو کر قافلے کے ارد گرد کے علاقے کو دیکھا۔ وہ اپنے لیے راستہ دیکھ رہا تھا۔ قافلے کو دیکھنے والے سوار پیچھے مڑے اور جس پہاڑی کی ڈھلانی راستے پر وہ آ رہے تھے اس پہاڑی سے اترے۔ پہاڑیوں کے اندر اندر وہ دور تک چلے گئے۔ امیر ارسلان نے اپنے سواروں کو اس پہاڑی سے اتارا۔ وہ بلند راستے پر اس خیال سے نہ چلے کہ قافلے میں سے کسی نے گھوم کے دیکھ لیا تو وہ سارے قافلے کو خبردار کر دے گا اور حسن بن صبا کو نکل بھاگنے کا موقع مل جائے گا۔ قافلہ اپنی رفتار سے جا رہا تھا۔ اس پہاڑی علاقے میں داخل ہونے سے پہلے قافلے کے 4-5 آدمیوں نے قافلے کو روک لیا تھا اور کہا تھا کہ اب ہم بڑی خطرناک جگہ پر آ گئے ہیں۔ یہاں 3 قافلے لٹ چکے ہیں۔ ڈاکو مال و دولت کے ساتھ جوان عورتوں کو بھی لے گئے تھے۔ تمام جوان آدمی چوکس ہو جاؤ۔ ایک آدمی نے اعلان کیا، جس کے پاس جو بھی ہتھیار ہے وہ ہاتھ میں رکھے اور اگر ڈاکوؤں کا حملہ ہو گیا تو لڑنے والے تمام آدمی قافلے کے باہر رہیں اور عورتوں اور بچوں کو ایک جگہ اکٹھا کر لیں اور لوگ انہیں اپنے نرغے میں لے لیں۔ اپنے آپ پر ڈاکوؤں کا خوف طاری نہ کر لینا۔ دیکھا گیا ہے کہ لوگوں پر ڈاکوؤں اور رہزنوں کی دہشت طاری ہو جاتی ہے اور یہ دہشت اتنا کمزور کر دیتی ہے کہ دہشت زدہ لوگ ڈاکوؤں کے آگے بھاگ نکلتے ہیں
या हथियार डाल देते हैं। देखते ही देखते 400 से कुछ ज्यादा नौजवान, जवां साल और उधेड़ उम्र आदमी काफिले से अलग हो गए। ये सब लड़ने वाले आदमी थे। उस दौर में लोग तलवारें इस तरह अपने साथ रखते थे जैसे औरतें जेवर पहनती हैं। उनमें ज्यादा आदमियों के पास तलवारें थी और बाकी जो थे उनमें से कुछ बर्छियों से मसल्ला थे और बाज के पास खंजर थे। ये सब आदमी काफिले के पहलुओं के साथ कुछ काफिले के आगे और बाकी काफिले के पीछे हो गए। इस तरह काफिले को अपने हिफाजती खसार में लेकर उन्होंने कहा कि अब चलो। दो पहाड़ियों के दरमियान कुशादा वादी से गुजरते काफिले की तरतीब यही थी। काफिला लड़ने वालों के हिसार में था। असर का वक़्त था जब अचानक काफिले के सामने से चंद एक सवार नमूदार हुए। काफिला बहुत ही लंबा था। होशियार हो जाओ, ये बड़ा ही बुलंद ऐलान था जो काफिले में से एक आदमी ने किया। डाकू आ गए हैं, डरना नहीं, हम लड़ेंगे। हम डाकू नहीं, सवारों के कमांडर ने बड़ी ही बुलंद आवाज में कहा। बेखौफ होकर रुक जाओ। बुज़दिलो डाकुओं, काफिले में से ललकार सुनाई दी। आगे बढ़ो, हम तैयार हैं। सवारों के कमांडर ने तमाम सवारों को सामने लाने की बजाय ये अक्लमंदी की कि सवारों को दो हिस्सों में तकसीम करके दोनों पहाड़ियों की ढलानों पर चढ़ा दिया और साथ साथ ऐलान किया कि कोई लड़ने की हमाकत ना करे। हम सुल्तान की फौज के सिपाही हैं, तुम्हें हिफाजत में रखना हमारी जिम्मेदारी है। इतने में अमीर अरसलान अपने सवारों को लेकर काफिले के अकब में पहुंच गया। उसने जब अपने दूसरे कमांडर की यह अक्लमंदी देखी कि उसने घोड़े ढलानों पर चढ़ा दिए हैं, तो अमीर अरसलान ने भी अपने सवारों को काफिलों के पहलुओं पर ले जाने की बजाय ढलानों की बुलंदी पर रखा। काफिले में क्यामत बर्पा हो गई। औरतों और बच्चों की चीखें जमीनों आसमान को हिलाने लगी। सवारों की तरफ से बार बार ऐलान हो रहा था कि वो डाकू नहीं, लेकिन काफिले में जो लड़ने वाले जवान थे वो सवारों को ललकार रहे थे। सालार अमीर अरसलान और मुजम्मल अफंदी बुलंदी पर चले गए। मैं सालार अमीर अरसलान हूँ, उसने ऐलान किया। हसन बिन सबा अपने तमाम साथियों के साथ मेरे सामने आ जाए। हसन बिन सबा, तुम खुद मेरे सामने आ जाओगे तो जिंदा रहोगे, और अगर हमने तुम्हें ढूंढ कर पकड़ा तो फिर मैं तुम्हें जिंदगी की जमानत नहीं दे सकता। इस ऐलान के जवाब में भी दो तीन जोशीले जवानों ने ललकार कर कहा कि वो धोखे में नहीं आएंगे और पूरा मुकाबला करेंगे। काफिले वालों, मुजम्मल अफंदी ने बुलंदी से ऐलान किया, मुझे देखो और पहचानो, मैं तुम्हारे साथ बगदाद तक सफर किया था। मेरा बड़ा भाई, उसकी बीवी और बच्चे इस काफिले में शामिल हैं। क्या तुम मुझे भी डाकू समझते हो? मुजम्मल अफंदी का बड़ा भाई उनमें से निकला और दौड़ता हुआ ढलान पर चढ़ गया। मुजम्मल अफंदी घोड़े से कूद कर उतरा और अपने बड़े भाई से बगलगीर होकर मिला। उसने भाई को बताया कि ये सुल्तान मलक शाह के फौजी हैं और हसन बिन सबा की गिरफ्तारी के लिए आए हैं। वो इस काफिले में नहीं है। मुजम्मल के बड़े भाई ने कहा, सालारे मोहतरम, मेरा ये भाई एक खातून को हसन बिन सबा के जाल से निकाल कर बगदाद से निकला था, तो उसके फौरन बाद हसन बिन सबा बगदाद से निकल गया था। क्या कोई ये बता सकता है कि वो किस तरफ गया था? अमीर अरसलान ने पूछा। इस काफिले के बहुत से लोग उसके मोतकद और मुरीद हो गए थे, मुजम्मल के भाई ने जवाब दिया। यह मशहूर हो गया था कि वो अल्लाह की बरगजीदा हस्ती है और गैब की खबरें देने की ताकत रखता है। उसने जहाज को बड़े ही तेजो तुंद समुद्री तूफान से निकाल लिया था। वो जब बगदाद से रवाना होने लगा तो उसके मुरीदों ने उसे घेर लिया और पूछा था कि वो कहाँ जा रहा है। कुछ लोग तो उसके साथ जाने को तैयार हो गए थे, लेकिन उसने सबको रोक दिया और कहा था कि उसे आसमान से इशारा मिला है कि वो फौरन असफहान पहुंचे। उसने ये भी कहा था कि असफहान जाकर उसे अल्लाह की तरफ से एक और इशारा मिलेगा। फिर वो चला गया था। सालार अमीर अरसलान ने अपने चंद एक सवारों को साथ लिया और नीचे उतर आया। वो काफिले के सामने गया। मुजम्मल अफंदी और उसका बड़ा भाई उसके साथ थे। उसने काफिले के हर एक आदमी को देखा और काफिले के साथ साथ चलता गया। काफिला तकरीबन 1 मील लंबा था। हसन बिन सबा को पहचानने के लिए मुजम्मल और उसका भाई साथ थे। अमीर अरसलान ने ऊंटों के कुजावों और पालकियों के पर्दे हटाकर देखा और इस तरह देखते देखते काफिले के दूसरे सिरे तक चला गया। चंद और आदमियों से हसन बिन सबा के मुतल्लिक पूछा। उन सब ने बताया कि हसन बिन सबा अपने दो साथियों के साथ किराए के घोड़ों और एक ऊंट के साथ उन जानवरों के मालिकों समेत बगदाद से चला गया था और उसकी मंजिल असफहान थी। सवारों ने काफिले को ऐसे घेरे में ले लिया था कि किसी को निकल भागने का मौका ही नहीं मिल सकता था। सालार अमीर अरसलान ने ऐलान करवाया कि काफिला जा सकता है और उसके साथ ही यह भी ऐलान करवाया कि काफिले पर डाकुओं का कोई गिरोह हमला करने की जरूरत नहीं करेगा, क्योंकि ये 500 सवार इसी इलाके में असफहान तक मौजूद रहेंगे। अमीर अरसलान ने अपने सवारों को बुलाकर कूच की तरतीब में कर लिया और असफहान की तरफ रवाना हो गया।
ان کے پیچھے پیچھے قافلہ بھی چل پڑا۔ سواروں کو اصفہان جلدی پہنچنا تھا، اس لیے وہ قافلے سے دور آگے نکل گئے اور کچھ دیر بعد بڑی پہاڑیوں کے درمیان سے بھی نکل گئے۔ علاقہ تو آگے بھی پہاڑی ہی تھا، لیکن پہاڑیاں زیادہ اونچی نہیں تھیں، بعض تو ٹیکریوں جیسی تھیں اور بکھری ہوئی تھیں۔ ان ٹیکریوں میں سے ایک گھوڑے کے سر پر دوڑنے کی آوازیں سنائی دیں، جو گھوڑے کی رفتار سے دور ہٹتی جا رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی ایک گھوڑا قافلے کی طرف سے سوار دستے کی طرف دوڑتا آیا اور سالار امیر ارسلان کے پہلو میں جا رکا۔ محترم سالار، سوار نے کہا، قافلے میں سے ایک سوار نکلا اور اس نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ مجھے شک ہے کہ وہ حسن بن صبا کے آدمیوں میں سے تھا، اور وہ اصفہان جا کر یا جہاں کہیں بھی وہ ہے اطلاع دینے گیا ہے کہ اس کی گرفتاری کے لیے ایک سالار آ رہا ہے۔ اس سوار کو پکڑنا ممکن نہیں تھا، اس کے گھوڑے کے ٹاپ بھی اب سنائی نہیں دے رہے تھے۔ امیر ارسلان اپنے سوار دستے کو سر پر تو نہیں دوڑا سکتا تھا کہ وہ اس سوار کے ساتھ ساتھ اصفہان پہنچ جاتا۔ اس نے سوار دستے کو ذرا تیز چلنے کا حکم دیا۔ اصفہان میں ایک بہت بڑا مکان تھا جس کی شکل و صورت ایک قلعے جیسی تھی۔ حسن بن صبا کچھ دن پہلے وہاں پہنچا تھا اور اس نے احمد بن عطاش کو اپنی آمد کی اطلاع دی تھی۔ احمد بن عطاش خلجان میں تھا۔ اطلاع ملتے ہی وہ بڑی لمبی مسافت تھوڑے سے وقت میں طے کر کے اصفہان پہنچ گیا۔ حسن بن صبا نے اسے سنایا کہ مصر میں اس کے ساتھ کیا بیتی تھی اور اسے قید میں ڈال دیا گیا تھا اور کس طرح وہ قید سے رہا ہوا، اور جس طرح وہ مصر سے حلب پہنچا تھا وہ ساری رودات سنائی۔ پھر پوچھا کہ اب وہ خلجان آئے یا نہیں۔ تمہیں آخر آنا ہی ہے حسن، احمد بن عطاش نے کہا، لیکن ہمارے جاسوسوں نے جو اطلاعات دی ہیں وہ یہ ہے کہ سلطان ملک شاہ تمہیں گرفتار کرنے کی کوشش میں ہے، تم ابھی یہیں رہو۔ میرے پیر استاد، حسن بن صبا نے کہا، مجھے یہ بتائیں کہ لوگ مجھے بھول تو نہیں گئے؟ کیا آپ نے اس سلسلے میں کوئی اور کام کیا ہے؟ تم بھول جانے کی بات کرتے ہو حسن، احمد بن عطاش نے کہا، لوگ تمہاری راہ دیکھ رہے ہیں۔ میں نے جو کامیابی حاصل کی ہے وہ تم وہاں آ کر دیکھو گے۔ ہم لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ خدا کا ایلچی اب پہلے کی طرح اسی علاقے میں کہیں آسمان سے اترے گا، اور جو بھی اس کا پیروکار بنے گا اسے اس دنیا میں جنت مل جائے گی۔ لوگ تمہارے نام پر جانے دینے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ میں نے جاں بازوں کا ایک گروہ تیار کر لیا ہے جو ایک اشارے کا منتظر رہتا ہے۔ ہم بہت جلدی سلجوکیوں کا مقابلہ کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اس علاقے کی تقریباً تمام مسجدوں میں جو امام یا خطیب ہیں وہ سب ہمارے آدمی ہیں۔ وہ لوگوں کو قرآن اور احادیث کی جو تفسیر سنا رہے ہیں ان میں ہمارے عقیدے اور خدا کے ایلچی کے نزول کی پیش گوئیاں ہوتی ہیں۔ لوگ اسی کو صحیح اسلام سمجھ رہے ہیں۔ لڑکیوں کا گروہ تیار ہوا ہے یا نہیں؟ حسن بن صبا نے پوچھا، اور کیا جاں بازوں کو حشیش دی جا رہی ہے یا نہیں؟ حشیش نے ہی تو ہمارا کام آسان کیا ہے، احمد بن عطاش نے کہا۔ لوگوں کو، خصوصاً لڑنے والے لشکریوں کو معلوم ہی نہیں کہ ہم انہیں کھانے پینے کی اشیاء میں حشیش دے رہے ہیں۔ ہماری لڑکیوں نے جو کام کیے ہیں وہ تم وہاں آ کر دیکھو گے۔ بعض قبیلوں کے سردار جو ہماری باتوں کا اثر قبول نہیں کر رہے تھے بلکہ ہمارے خلاف ہو گئے تھے، انہیں ہماری لڑکیوں نے رام کیا ہے کہ اب وہی سردار ہماری طاقت بن گئے ہیں۔ تمام مورخوں نے تفصیل سے لکھا ہے کہ ان لوگوں نے انسانی فطرت کی کمزوریوں اور فطری مطالبات کے عین مطابق لوگوں کے ذہنوں میں اپنا باطل عقیدہ ڈالا تھا۔ داستان کو پہلے بیان کر چکا ہے کہ لوگوں کو اکٹھا کر کے آگ میں ایسی جڑی بوٹی ڈالی جاتی تھی جس کا دھواں اور جس کی بو انسانی ذہن پر نشہ طاری کر دیتی تھی، لیکن لوگ محسوس نہیں کرتے تھے کہ ان کے دماغوں پر کس طرح قبضہ کیا جا رہا ہے۔ وہ بظاہر ذہنی طور پر نارمل رہتے تھے، لیکن ان جڑی بوٹیوں کی وجہ سے حسن بن صبا کے ٹولے کے قبضے میں چلے جاتے تھے۔ پھر اس ٹولے کے بڑے لوگ جب باطل کی بھی کوئی بات کرتے تھے تو ان کے دماغ باطل کو بھی قبول کر لیتے تھے۔ دراصل وہ پسپاندگی کا دور تھا۔ لوگ جو مسلمان تھے وہ اس لیے مسلمان تھے کہ دین اسلام ان کے ورثے میں چلا آ رہا تھا۔ اسلام کے دائرے میں رہ کر مسلمانوں کو کوئی نئی چیز بتائی جاتی تو وہ غور سے سنتے اور اسے اسلامی سمجھ کر قبول کر لیتے تھے۔ اگر آج کی زبان میں بات کی جائے تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ کسی خاص جڑی بوٹیوں کی دوائی کے ذریعے سیدھے سادے لوگوں کو ہیپناٹائز کر لیا گیا تھا۔ لوگوں کو کچھ شبدے بھی دکھائے گئے تھے۔ لوگ نہ سمجھ سکے کہ ان کے ذہنوں میں شیطانی نظریات ٹھونسے جا رہے ہیں۔ لوگوں کو انہیں بتائے بغیر جس جڑی بوٹی کا دھواں دیا جاتا تھا وہ مورخوں کے کہنے کے مطابق حشیش کا پودا تھا۔ سینکڑوں جاں بازوں کا جو گروہ تیار کیا گیا تھا انہیں بتائے بغیر حشیش پلائی جاتی تھی۔ احمد بن عطاش ابھی وہیں تھا کہ اطلاع دی گئی کہ ایک سوار آیا ہے جس کی حالت ٹھیک معلوم نہیں ہوتی۔ اسے فوراً اندر بلا لیا گیا۔ اس کی حالت بہت ہی بری تھی۔
اصفہان تک جلدی پہنچنے کے ارادے سے اس نے اتنے لمبے سفر میں پڑاؤ کیا ہی نہیں تھا۔ گھوڑے کو چند جگہوں پر روک کر پانی پلایا اور سفر جاری رکھا۔ اس سے بولا بھی نہیں جاتا تھا۔ سلطان کے 500-600 سوار آ رہے ہیں، اس نے بڑی مشکل سے کہا۔ آپ کو گرفتار کریں گے، اچھا ہوا آپ پہلے نکل آئے تھے۔ کسی نے بتا دیا ہے کہ آپ اصفہان چلے گئے ہیں، وہ ادھر آ رہے ہیں، اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ مجھے یہاں سے نکل جانا چاہیے، حسن بن صبا نے کہا۔ لیکن جاؤں کہاں؟ خلجان، چادر؟ نہیں، احمد بن عطاش نے کہا، کسی بھی بڑے شہر میں جانا خطرناک ہوگا۔ قلعہ تبریز گمنام سا قلعہ ہے، دور بھی نہیں، وہاں اپنے آدمی ہیں، سب قابل اعتماد ہیں، اور ضرورت پڑی تو جانیں قربان کر دیں گے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حسن بن صبا کو رات کے سیاہ پردے میں قلعہ تبریز پہنچا دیا گیا۔ صرف ایک دن اور گزرا تو سالار امیر ارسلان 500 سواروں کے ساتھ پہنچ گیا۔ یہ دستہ طوفان کی طرح اصفہان کی گلیوں میں بکھر گیا۔ سوار اعلان کرتے پھر رہے تھے کہ حسن بن صبا باہر آ جائے، ہم ہر گھر کی تلاشی لیں گے۔ جس گھر سے حسن بن صبا برآمد ہوگا، اس گھر کے ہر مرد اور عورت کو ساری عمر کے لیے قید میں ڈال دیا جائے گا۔ اس وقت اصفہان سلجوکیوں کے زیر نگین تھا۔ کوئی خاندان کسی مشکوک آدمی کو پناہ نہیں دے سکتا تھا۔ اس قلعہ نما مکان پر کوئی شک نہیں کر سکتا تھا جہاں حسن بن صبا ٹھہرا اور احمد بن عطاش اسے آ کر ملا تھا۔ اس مکان میں مذہب پرست لوگ رہتے تھے اور وہ تجارت پیشہ تھے، وہ مسلمان تھے۔ احمد بن عطاش اب بھی وہاں موجود تھا، لیکن اس نے اپنا حلیہ بدل لیا تھا۔ وہ اس مکان کے استبل کا سائس بن گیا تھا۔ سر اور داڑھی کے بال بکھیر لیے تھے، کپڑے بوسیدہ سے پہن لیے، اور ان پر گھوڑوں کی لید کے داغ دھبے لگا دیے تھے۔ وہ ذرا کبڑا بھی بن گیا تھا۔ بہت دیر بعد جب کسی نے بھی نہ کہا کہ حسن بن صبا اس کے گھر میں ہے، تو ایک ضعیف بڑھیا امیر ارسلان کے پاس آئی۔ میں گزشتہ رات قلعہ تبریز سے آئی ہوں، بڑھیا نے کہا۔ میرا ایک نوجوان پوتا وہاں رہتا ہے، اس سے مجھے بہت پیار ہے، کبھی کبھی اپنی گھوڑی پر اسے دیکھنے جاتی ہوں۔ وہاں وہ کوئی کام نہیں کرتا، لیکن رہتا بڑی شان سے ہے۔ میں اسے ملنے گئی تھی، رات سے پہلے واپسی کے سفر کو روانہ ہوئی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، میں دروازے سے نکلنے لگی تو 6 گھوڑ سوار دروازے میں داخل ہوئے۔ انہوں نے مجھے روک لیا اور پوچھا کہ کون ہو؟ میں نے کہا، خود ہی دیکھ لو، قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھی ہوں، پوتے سے ملنے آئی تھی، واپس اصفہان جا رہی ہوں۔ ان میں سے ایک نے کہا، جانے دو اسے تو اپنی بھی ہوش نہیں۔ اندر سے 7-8 آدمی دوڑے آئے۔ میں دروازے سے باہر آ گئی۔ ان میں سے ایک آدمی نے کہا، خوش آمدید حسن بن صبا، آج ہماری قسمت جاگ اٹھی ہے۔ ایک اور آدمی کی آواز سنائی دی کہ نام مت لو احمق، تمہاری آواز اصفہان تک پہنچ سکتی ہے۔ معلوم نہیں یہ وہی حسن بن صبا ہے جسے تم ڈھونڈ رہے ہو، یا یہ کوئی اور ہے۔ امیر ارسلان نے اس بڑھیا کے بیٹوں کو بلایا اور پوچھا کہ ان میں سے کس کا بیٹا قلعہ تبریز میں ہے؟ وہ میرا بیٹا ہے، ایک آدمی نے کہا۔ وہ وہاں کیا کر رہا ہے؟ گمراہ ہو گیا ہے، اس نے جواب دیا۔ باطنیوں کے جال میں آ گیا ہے اور خدا کے الچی کا جانباز بن گیا ہے۔ ہم صحیح العقیدہ مسلمان ہیں، معلوم نہیں ہمارے بیٹے کو کیا سبز باغ دکھائے گئے ہیں کہ وہ حسن بن صبا کے نام کا ہی ورد کرتا رہتا ہے۔ اس طرح کڑی سے کڑی ملاتے یہ یقین ہو گیا کہ حسن بن صبا قلعہ تبریز میں ہے۔ سالار امیر ارسلان نے اسی وقت کوچ اور قلعہ تبریز کو محاصرے میں لینے کا حکم دے دیا۔ یہاں ایک دو وضاحت ضروری ہے۔ یہ قلعہ تبریز ایران کا آج والا شہر تبریز نہیں ہے، یہ ایک گمنام سی بستی تھی جس کا نام و نشان ہی مٹ گیا ہے۔ دوسری وضاحت یہ ہے کہ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ حسن بن صبا قلعہ الموت میں جا چکا تھا اور امیر ارسلان نے وہاں حملہ کیا تھا، لیکن یہ صحیح نہیں، کیونکہ اس وقت حسن بن صبا کے فرقے نے قلعہ الموت پر قبضہ کیا ہی نہیں تھا۔ قلعہ الموت پر اس فرقے کا قبضہ 1-2 سال بعد ہوا تھا، اور وہاں خواجہ حسن طوسی نظام الملک نے حملہ کیا تھا۔ بعد کی اکثر تاریخ نویسوں نے قلعوں کے نام لکھنے میں غلطیاں کی ہیں۔ وہاں بہت سے چھوٹے بڑے قلعے تھے، ان میں سے بیشتر پر حسن بن صبا کے فرقے کا قبضہ ہو گیا تھا۔